على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور قابل احترام ماں و بہنوں، پہلے تو میں آپ کو اسی پر مبارکباد دیتا ہوں اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم دین کے نام پر جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں، اور نیت اگر ہم اچھی رکھیں تو انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ہوگی۔ یہ بات آپ کے سامنے بھی میں بار بار عرض کرتا ہوں، بہت ضروری بات ہے۔ یہاں بیٹھ کر، بلکہ یہاں آنے سے بھی پہلے جب آپ اپنے گھر سے چلیں، جب ہی یہ نیت کر لیا کریں کہ ہم دین کی بات سننے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، تو وہیں سے اس اچھی نیت کی بنا پر ثواب بھی شروع ہو جائے گا، اور آپ اس وقت جنت کا راستہ طے کرنے والے ہوں گے، جنت کا راستہ طے کرنے والے اور جنت کے قریب ہونے والے ہوں گے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص کچھ بھی راستہ طے کرے، تھوڑا زیادہ کچھ بھی راستہ طے کرے، اور اس چلنے میں، اس سفر میں اس کی غرض علم حاصل کرنا ہو، دین کی بات سمجھنا، دین کی بات جاننا اس کی غرض ہو، یلتمس فیہ علما، تو اللہ تبارک و تعالی اس نیت سے چلنے، اس نیت سے سفر کرنے سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ یہ دیکھو، تو جہاں سے بھی آپ چلیں، اب ہم بیٹے سے چلیں، اسلام نگر سے چلیں، کسی اور دوسری بستی سے چلیں، نکڑ میں ہی اپنے گھر سے چلیں، اسی وقت یہ نیت کر لیں، اور نیت کے اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم یہاں جو سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے تو عمل بھی انشاءاللہ آئے گا۔ ہاں دوستو، پہلے میں بات دہراؤں جو عصر کے بعد مفتی صاحب نے آپ کو سنائی ہے، آپ سب موجود نہیں تھے، وہ بھی سن لیں گے، اور بہت کام کی بات ہے، بہت کام کی بات ہے، بڑے اصول کی بات ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں میری زبان سے،
حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا نام، وہ میرے استاد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، اور بہت مدت تک ان کی باتیں ہم نے سنی ہیں، 77-78 سے لے کر 92 تک ان کی باتیں ہم نے سنی ہیں۔ اور وہی بات حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک دوسرے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب، وہی بات انہوں نے بھی فرمائی، وہی بات حضرت جلال آبادی بھی فرماتے تھے، ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہے کہ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کا، اور اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ بڑے کام کی بات ہے، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کا نام دین ہے۔ مجھے جو کچھ بیان کرنا تھا یہ بات بالکل اس کے مطابق ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو دہرایا اور اس کا تذکرہ کیا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اسی کی تمہید کے طور پر، اور تاکہ وہ بات ہمارے دل میں بہت اچھی طرح اتر جاوے، بہت اچھی طرح اتر جاوے، یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں اسی لیے بھیجے ہیں تاکہ ہم ان کے حکم کے مطابق، ان کے بتانے کے مطابق، ان کا عمل دیکھ کر ان کے عمل کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ الفاظ میں نے آسان الفاظ استعمال کیے، اپنے گاؤں دیہات کے الفاظ استعمال کیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جی، ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کا کہنا مانا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اسی لیے بھیجا ہے، جو بھی رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے رسول کا کہنا مانا جائے۔ اسی واسطے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا نہیں بلکہ کچھ کا ذکر، کچھ کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے، سب کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ بڑے بڑے انبیاء جو گزرے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور ہر نبی کی یہ بات ذکر کی گئی ہے ان قصوں میں، کیا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ حافظ جتنے ہیں یہاں موجود وہ تو جانتے ہیں، قرآن پاک میں سب جگہ اسی طرح فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ آپ میں سے جو حضرات ناظر قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی کھول کے دیکھنا 19واں پارہ، اس میں آپ کو یہی بات ملے گی، ہر رکوع میں ملے گی، ہر رکوع میں ملے گی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ تو رسول، نبی، رسول
دنیا میں اسی لیے بھیجا جاتے تھے کہ ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ اپنی منمانی زندگی گزاریں، نہ کہ اپنے پسند کی زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں کہ دین میں جو بات پسند آئی وہ تو لے لی، جو اپنی مرضی کے مطابق ہوئی پسند آئی وہ تو لے لی، اور جو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، جس میں کچھ زور پڑتا ہے وہ چھوڑ دی۔ ہاں، شب برات میں حلوہ تو بنا لیا، کھایا نہیں کھایا، حلوہ تو بنا لیا، لیکن رات کو عبادت کی نہیں، رات کو عبادت کی نہیں، حلوہ بن گیا۔ عید کے دن نئے کپڑے بھی پہن لیے، چھوارے بھی پکا لیے، بچوں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو عیدی بھی دے دی، اور عید کی نماز پڑھنی آتی نہیں۔ تو یعنی کہ اپنی پسند کے مطابق چلے، اپنے شوق کے مطابق چلے، ایسا نہیں۔ یہ تو کوئی بھی بات ہو، ہمارا دنیا کا کوئی معاملہ ہو، شادی بیاہ، بچے کی پیدائش، کسی کی موت، وہاں ہم شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق۔ عبادت کا کوئی مسئلہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق۔ یہ ہمارا مزاج بن جانا چاہیے، ہمارا مزاج بن جانا چاہیے۔ میں آگے کچھ باتیں ذکر کروں گا، پہلے اس سلسلے میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کچھ واقعات بتاتا ہوں۔ یہ مشہور واقعہ، بہت اچھا، دل کو بڑا بھاتا ہے، دل کو بہت اچھا لگتا ہے، میں کثرت سے اس کو بیان کرتا ہوں۔ جی ہاں، شاید پہلے آپ کو بھی سنایا ہوں، یہاں بھی سنایا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اور بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورے دن رہوں گا۔ دیکھو، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تو اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسولوں کے، انبیاء کے نائب اور وارث موجود ہیں، وہی سچے پکے علماء، دین کے ماہر، دین کا علم بھی ان کے پاس اور صحیح علم، اور اس پر عمل بھی ان کے پاس اور صحیح عمل۔ ہمیں بھی کچھ وقت ان کے پاس گزارنا چاہیے، دین کی مضبوطی کے واسطے یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں پہنچے، چاہے یوں کہوں کہ آپ کے گھر پہنچے، تو آپ نے ان کو وہاں موجود نہیں پایا۔ جب کسی سے پوچھا، دریافت کیا، تو اس نے اشارہ کر کے بتایا کہ ادھر گئے ہیں، اور اس نے اشارہ کیا قبا کی طرف۔ قبا، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو مسجد قبا دیکھنے کے واسطے آپ ضرور گئے ہوں گے۔ اسی سے 40-50 مسجد قبا سے 40-50 میٹر کے فاصلے پر ایک باغ تھا، باغ، اس میں ایک کنواں تھا، اس باغ کو بیر عریس کہا کرتے تھے۔ یہ تو معلومات کرنے سے پتہ چلا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں موجود ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہنچ گئے، آپ سے ملاقات کی، حالات کچھ جو ان کی سمجھ میں آئے، ان کے پیش نظر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی اور چوکی دارے کی خدمت انجام دوں گا، خدمت انجام دوں گا۔ تو وہ باغ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ درمیان میں کچھ باتیں آتی ہیں، وہ بڑے کام کی بات ہوتی ہے، اور سیاق سباق سے آگے پیچھے کی باتیں سننے سے ہمارے لیے ان کا سمجھنا اور ماننا دونوں آسان ہے، دونوں آسان۔ پیارے بھائیوں، ہر چیز کی قیمت اس کے فائدے کے حساب سے ہوتی ہے، اس کے نفع کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس آدمی کو سبزی بیچنے میں کیا دقت ہے جس کے روزانہ سبزی بیچ کے 5-4 ہزار روپے کی دہاڑی بن جاوے؟ اور اس کو سونا بیچنے میں کیا فائدہ، سونے کی دکان کرنے میں کیا فائدہ، جو صبح سے شام تک دکان پہ بیٹھ کے مکھی مارتا رہے؟ اسے سونے کی دکان کرنے سے کیا فائدہ؟ ہاں، تو دیکھو، خدمت اور دین کی نسبت سے خدمت، چاہے وہ خدمت مسجد کی ہو، چاہے وہ خدمت مدرسے کی ہو، چاہے وہ خدمت عام مسلمانوں کی ہو، چاہے وہ خدمت دین کے خدام کی ہو، یہ ایک بڑی چیز ہے، یہ ایک بڑی چیز ہے۔ دیکھو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، قدم جما دے گا۔ اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا، ہاں دل میں آئی تو ہے، ذہن میں بات تو کئی آئی ہیں، لیکن ان پر بات نہیں کرتا۔ بس میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، ہم اللہ کی کیا مدد کریں؟ اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اللہ کی کیا مدد کریں؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ میرا سوال سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو یہاں اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اسی کو خدمت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی نصرت کرو۔ اور یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں بھی آپ کے سامنے، مثلا مسجد کی خدمت، چاہے وہ روپے پیسے سے، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی صفائی ستھرائی کے واسطے آج کل کے ٹائل پتھر لگوانا، مسجد میں روشنی کا اچھا انتظام کرنا، مسجد میں نمازیوں کی سہولت کے واسطے سارے انتظام کرنا، گرم پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے پینے کے لیے، گرم پانی ہے وضو کے لیے، نہانے کے لیے، گرمی کا زمانہ ہے اور لمبی نماز پڑھنی ہے، مثلا تراویح پڑھنی ہے تو پنکھا، اے سی، یہ سب چیزیں اللہ کی مدد ہے، اللہ کے دین کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ یہ اسی طریقے سے
جو چیز بھی اللہ سے جڑی ہوئی ہے، جو چیز بھی دین سے جڑی ہوئی ہے، اس کی مدد وہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد۔ یہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خدمت، جس کو ہم مدد سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، خدمت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یہ بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر یہ وعدہ فرماتا ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور ہم تو اللہ کی مدد کے ہر وقت محتاج ہیں، اللہ کی مدد کے ہر وقت محتاج ہیں۔ کبھی میں نے آپ کو شاید بتایا ہو، میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتا ہوں، ضرور بتایا ہوگا آپ کو، کہ کوئی کتنا بھی عقل مند ہو، کتنا بھی ہوشیار ہو، کتنا بھی تجربے کار ہو، تو کوئی کام کرے تو اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی نہیں آتی۔ کچھ نہ کچھ ایسے روڑے اٹک جاتے ہیں کہ کام ہویا خراب ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، ایسی غلطی اپنے سے کچھ ایسی غلطی ہوتی ہے کہ ہویا کام بگڑ جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو جو ہم چاہتے تھے کہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، وہ ہویا پڑا رہے۔ اور یوں فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ہم تمہارے قدم جما دیں گے۔ کہاں قدم جمائیں گے؟ جہاں سے بھی تمہارے قدم اکھڑتے ہوں گے وہیں جما دیں گے قدم۔ دین و شریعت پر تمہارے قدم اکھڑ رہے ہیں تو دین و شریعت پر قدم جما دیں گے۔ کسی ملک میں تمہارے قدم اکھڑ رہے ہیں، اللہ اس ملک میں اور اس سرزمین میں تمہارے قدم جما دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اللہ کے فضل سے ان کی سمجھ اتنی اچھی تھی کہ دین کی ہر بات کو انہوں نے سمجھا اور بالکل صحیح سمجھا۔ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ دین کی خاطر قربان کر دیا۔ ہاں، تو دیکھو، دربانی کوئی اونچا کام نہیں، کوئی بہت زیادہ بڑھیا کام نہیں، کوئی عزت کا کام نہیں، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی کی خدمت انجام دوں گا۔ میرے بھائی، درمیان میں میرا جی چاہتا ہے میں آپ سے پوچھ لوں، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں نے ان کو کہا کہ ٹھہر جائیے، اجازت ملے گی تو آپ اندر جائیں گے، اور نہیں اجازت ملے گی تو نہیں جائیں گے۔ اگلی بات، اور جب میں یوں کہا کروں تو دھیان دیا کروں، اگلی بات میں ویسے ہی نہیں کہتا۔ اگلی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طبیعت، مزاج، اللہ کے رسول کی ماننے کا بن گیا تھا۔ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اس میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے، بس ان کے لیے تو، ان کے سامنے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر باغ میں موجود ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہیں،
تو ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے کھڑے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت ابو موسیٰ اشعری کی ماننا وہ اللہ کے رسول کی ماننا ہے، اس لیے ابو بکر وہیں کھڑے ہو گئے۔ ہاں، واہ واہ، ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات زبان پہ آئی ہے۔ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مزاج بن گیا تھا اللہ کی مان کر چلنا، اللہ کے رسول کی مان کر چلنا۔ ہر مسلمان کا یہی مزاج بن جانا چاہیے، ہر مسلمان کا مزاج یہی بننا چاہیے۔ ہمارے کہنے سننے کا بھی ایک ہی مطلب ہے، بس ایک ہی مقصد ہے، بس کہ ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ چاہے یوں کہہ لو کہ اللہ کے رسول کی ماننے والے بن جائیں تب وہی بات، چاہے یوں کہہ لو کہ اللہ کے ماننے والے بن جائیں تب وہی بات، چاہے یوں کہہ لو کہ دین پر چلنے والے بن جائیں تب وہی بات سب ایک ہی ہے، حاصل سب کا ایک ہی ہے۔ ہاں، اپنا مزاج بناؤ، پھر وہی بات دوسری کہہ لو۔ اپنی پسند کا دین نہیں، جو پسند آیا وہ کر لیا، جو نہیں پسند آیا نہیں کیا۔ ہاں، نہیں، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہر گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے اور بتایا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے۔ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب سے پہلے جتنے دنیا سے جا چکے ہیں، کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، کس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ جنتی ہے، تو بس وہ جنتی ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہوگا، جنت میں جائے گا۔ ایمان پر خاتمہ ہوگا، جنت میں جائے گا۔ تو ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں کی مینڈ پر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں۔ کنویں کی مینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پیر کنویں میں لٹکا رکھے ہیں، پنڈلیاں کھول رکھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ آپ کو سلام دعا تو خیر بہرحال ہوتی ہے، اس کو تو ذکر کیا جاوے یا نہ کیا جاوے۔ آپ کے دائیں جانب بیٹھ گئے اور بالکل اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مینڈ پر بیٹھ گئے، اپنے پیر ٹانگے کچھ بھی کہیے کنویں میں لٹکا لیے اور پنڈلی کھول لی۔ میں یہ قصہ سنائی اس لیے رہا ہوں جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی، کیا صحابہ کا مزاج تھا اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا۔ جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے اس کو ماننا، اور جو اللہ کا رسول کر کے دکھاوے اس کو ماننا، اسی طرح کرنا۔ ان کا مزاج بن گیا تھا، ان کی طبیعت بن گئی تھی، ان کا مزاج، ان کی طبیعت بن گئی تھی۔ ہاں، یہ قصہ بھی میں اسی لیے سنا رہا ہوں اور بار بار یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوستو، کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تشریف لے آئے۔ وہاں بھی وہی بات ہوئی، ہاں آپ ٹھہر جائیے،
اجازت ملے تو اندر آ جائیے اور اجازت نہیں ملے تو مت آنا. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے بڑے قصے سنے ہوں گے. ہاں، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو تو میں یہ الفاظ استعمال کر لوں کہ ہم آسانی سے سمجھ جائیں ہیں کہ عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، دادا آدمی تھے، دادا. جی، لیکن یہاں معاملہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا تھا، اس لیے ابو موسیٰ اشعری کی بات سن کر وہیں کھڑے ہو گئے، وہیں کھڑے ہو گئے. اجازت ملے گی تو اندر جائیں گے، نہیں ملے گی تو نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں. سلام دعا تو ہوئی ہے، کہنے کی نہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں، جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، گھر میں ہماری بیوی ہے، گھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کہو السلام علیکم. السلام علیکم. آپ نے بیوی کو سلام نہیں کیا، آپ نے بچوں کو سلام نہیں کیا، آپ نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کے رسول کا حکم مانا. جب بھی کہیں جاؤ السلام علیکم، مسافہ ہو یا نہ ہو سلام ہو، تو وہ تو ہوتا ہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح آپ کی بائیں جانب بیٹھ گئے. میڈ پر بیٹھ گئے، پیر کنویں میں لٹکا لیے، پنڈلیاں کھول لی. جی. کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو بھی یہی کہا، وہ بھی وہیں ٹھہر گئے، وہ بھی وہیں ٹھہر گئے. ہاں، برا نہ مانیے بھائی، کوئی ایک ادھی بات زبان سے ایسی نکل جاوے. آج تو اگر ہمارے پاس 2 پیسے ہو گئے تو پھر نہ پوچھو، پھر تو بیاہ شادی میں الگ سے ہمارے واسطے کھانا ہو، اور لو جی خوب ہو، اور آؤ جی بھی خوب ہو. اگر اس طرح ہو گئی بات تو وہ ٹھیک، نہیں تو وہ بے عزتی کر دی اس نے تمہاری. ماں تو مارا کچھ اٹھتا ہی نہیں. حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی تھے، غنی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے دین کے لیے وہ کتنا خرچ کرتے تھے، کتنا خرچ کرتے تھے، کتنا خرچ کرتے تھے. ایک غزوہ ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے، جن کو کہتے ہیں غزوہ تبوک. ہاں، لمبا سفر تھا، گرمیوں کا زمانہ تھا، اور ایک بادشاہ کی تربیت یافتہ، ٹریننگ یافتہ اسپیشل فوج سے لڑائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، دور دراز کا سفر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس میں چندہ دے، چندے کا لفظ کہو، اللہ کی دین کی نصرت کہو، کچھ بھی کہو. الفاظ زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، قرآن کے حدیث کے الفاظ تو نہیں بدلتے، باقی ہمارے الفاظ بدلتے رہتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا دیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے تو آپ کو خوشخبری سنائی، لم یضر عثمان بعد، لم یضر شیء عثمان بعد، آج کے بعد کوئی گناہ عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ آج اللہ اتنا خوش ہو گیا ہے عثمان سے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوگا بھی تو اللہ پکڑ نہیں کرنے گا ان کی۔ یہ دیکھو، تو بہرحال اتنے مالدار تھے، لیکن پھر وہی بات کہ جب معاملہ اللہ کے رسول کا ہے تو وہاں تو کچھ نہیں، حکم مانا، وہیں کھڑے ہو گئے، اجازت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو، کچھ مشکلات کے ساتھ جو ان کو پیش آنے کی، اور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات بتائی گئی، یہ جنت کی خوشخبری بھی ان کو سنائی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کو زندگی میں کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا، ہاں، تو حضرت عثمان غنی کا ایک جملہ نقل کیا ہے حدیث پاک میں، فرمایا واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ یہ آپ اندر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت باحیا، بہت شرم و حیا والے ہیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کو ذرا سی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، ہاں، پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیاں ڈھک لی، اور آپ کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے بھی پنڈلی ڈھک لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پنڈلیاں ڈھک لی۔ عثمان آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیکھا، آپ کے دونوں طرف حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بیٹھے ہوا دیکھا، تو وہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے، بالکل سامنے، اور اسی طرح بیٹھ گئے، اسی طرح مینڈ پہ بیٹھ گئے، پیر کوے میں لٹکا لیے۔ پنڈلیاں تو سب کی ڈھک رہی تھی، اب ان کی بھی ڈھک رہی تھی۔ میرے دوستو، میں اس بات پہ بار بار آپ کو متوجہ کرتا رہا، اور یہی میرا یہ واقعہ سنانے کا مقصد تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مزاج اور طبیعت بن گیا تھا اللہ کے رسول کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا۔ وہاں یہ نہیں کہ یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے، اس کا ماننا ضروری ہے، یہاں کوئی گنجائش بھی نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی، نہیں، ایسا نہیں تھا، ان کا تو مزاج تھا۔ تو کیا پوچھوں میں آپ سے، اس طرح بیٹھنا کوئی فرض واجب تھا؟ نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں تھا، لیکن ان کی تو طبیعت بن گئی تھی، ان کو تو مزاج بن گیا تھا اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا۔ یہ مزاج ہمارا بھی بننا چاہیے، یہ مزاج ہمارا بھی بننا چاہیے۔ ہاں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ایک ذرے کے برابر خیر کرے گا، قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کو اس کا ثواب اور اجر و انعام دیا جائے گا۔ اور جو شخص ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا، اس کو بھی دیکھ لے گا،
پھر اللہ کی مرضی کہ وہ اس کو معاف کرے، درگزر کرے یا اس پر پکڑ کر لے، اللہ کی مرضی۔ ہاں میرے دوستو، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کے ان نیک اعمال کا بدلہ مل رہا ہوگا قیامت کے دن، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو اپنی باتوں کا؟ ہم کیا جواب دیں گے اپنے عمل کا؟ کیا عذر کریں گے ہم اپنے عمل کا؟ ہاں میرے الفاظ کچھ ایسے ہو جاویں یا میرا لب و لہجہ کچھ ایسا ہو جاوے کہ کسی کو تکلیف پہنچے، میں ان سے معذرت اور معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، جن لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول کو؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تمام صحابہ کی سنت، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت۔ اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھتے تھے، ان کا طریقہ تھا۔ دین میں اس کا درجہ تو فرض و واجب کا ہے۔ جب ان کو ان کے ان چھوٹے چھوٹے اعمال پر اجر مل رہا ہوگا، ہم وہاں یوں کہیں گے اللہ میں ایسا ہے، اللہ میں یہ سنتی تو تھا، کوئی ضروری تھوڑا ہی تھا اس پر عمل کرنا، یوں کہیں گے وہاں۔ جب کتنا اجر و انعام ان کو دیا گیا ہوگا، کتنا اجر و انعام ان کو دیا گیا ہوگا۔ ہاں فرض نہ بھی ہو، واجب بھی نہ ہو، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہوں تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ اور اس میں نہ کوئی اپنی عزت ذلت کا خیال کرنا، نہ اپنی پسند ناپسند کا خیال کرنا، نہ کچھ ڈرنا، نہ کوئی ڈرنا، نہ کوئی ڈرنا۔ اچھا مان لو ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، ملا جی جیسے، مولانا جیسے، ملا جی کہہ لو، مولانا صاحب کہہ لو، یا یوں کہہ لو سچے پکے مسلمانوں جیسا، نیک مسلمانوں جیسا ہمارا لباس ہے۔ اس کی وجہ سے اگر ہم نوکری سے محروم کر دیے گئے تو یہ محرومی اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس کی بنا پر اگر ہم تجارت میں کچھ نفع سے محروم کر دیے گئے تو یہ محرومی اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے۔ اللہ جان رہا اس بات کو، اللہ دیکھ رہا اس بات کو۔ اللہ جان رہا اس بات کو، جانتا ہے اس بات کو، اللہ دیکھ رہا اس بات کو۔ ہاں اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ ہاں یہ حالات ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے، بدل جاویں گے یہ، لیکن بدلیں گے اسی شرط پر اللہ کی نصرت آ گئے، وہ ہمارے قدم جما دے، بدلیں گے جبھی۔ اور اللہ کی نصرت جب آوے گی جب ہم اللہ کے دین کی نصرت کریں گے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے پیارے بھائیوں۔ ہاں ایک عورت، ایک لڑکی برقع پہن کر، حجاب لگا کر، برقع پہن کر باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے عمل سے اسلام کے اس حکم کو زندہ کر رہی ہے۔ وہ لڑکی بازار میں جاتی ہے، ہاسپٹل میں جاتی ہے، کہیں بھی جاتی ہے، باہر جاتی ہے اپنی ضرورت کے واسطے برقع لگا کر، تو وہ اللہ کے اس حکم کو زندہ کر رہی ہے، زندہ۔
اور وہ اپنے عمل سے شریعت کے اس حکم کی تبلیغ کر رہی ہے، تبلیغ دوسروں تک پہنچا رہی ہے یہ اپنے عمل سے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارا بھی حال ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمارا بھی حال ہے جی۔ اگر ہم داڑھی رکھ کر اور ٹوپی پہن کر، بالکل ٹوپی سنت ہے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، اور نیک لوگوں جیسا قرآن پاک میں مسلمانوں کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، اس میں سے سب سے نیچے درجے کی ہے صالحین۔ تو نیک جیسے لوگ، صالحین جیسے لوگوں کا لباس پہن کر جا رہے ہیں، تو ہم اللہ کے دین کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں اپنے عمل سے۔ ہاں، یہ سمجھیے گا، یہ باتیں ویسے ہی نہیں ہیں، یہ باتیں ویسے ہی نہیں ہیں۔ جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ پر فلاں جگہ فلاں موقعوں پر جہاں آدھے سے بھی زیادہ ننگی لڑکیاں گھوم رہی ہیں، یہ عورت، یہ لڑکی پورے لباس میں کیوں ہے، حجاب میں کیوں ہے؟ آخر اس میں کیا چیز ہے؟ تو اسی پر سرچ شروع کر دیتے ہیں لوگ، ہاں، اور پھر اس میں ان کو جو فائدے دکھائی دیتے ہیں وہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں، وہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں جی ہاں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، بات تو یہ چل رہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مزاج تھا اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا، ہر بات میں ماننا، ایک میں ماننا ایک میں نہ ماننا، اتنا ایسا نہیں۔ دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دعا یوں کر کے مانگتا ہے، کوئی کیسے کوئی کیسے، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل، بتائی ہوئی بات ہے کہ ہاتھ یوں رہیں، کندھوں سے نیچے رہیں۔ ایک صحابی کا بیٹا کندھوں سے اوپر ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگ رہا تھا، کندھوں سے اوپر تھے ہاتھ، ہاں، اس کی ابھی ایسی تربیت نہیں ہوئی تھی، ہاں، تو ان صحابی نے کہا بیٹا ہاتھ نیچے کرو، کندھوں سے نیچے رکھو ہاتھ۔ اس نے دھیان نہیں دیا، اس نے بات نہیں ماننی۔ ان صحابی نے اللہ کے رسول کا حوالہ دیا، اس نے پھر بھی نہیں دھیان دیا، پھر بھی بات نہیں ماننی، تو وہ صحابی زندگی بھر ان سے نہیں بولے۔ ہاں، دیکھو ان کا مزاج تھا، انہوں یہ نہیں تھی پرواہ کہ یہ کس درجے کا حکم ہے، بس اللہ کے رسول کا عمل ہے۔ پیارے بھائیوں، اب تک کی ان باتوں سے آپ کو بہت کچھ، مجھے وقت بتا دو، اذان وقت پہ ہونی چاہیے۔ اچھا، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ باتیں آپ کو، ویسے تو یہ باتیں بھی بہت فائدے کی ہیں، لیکن تمہید کے طور پر بتائی میں نے۔ آ رہی ہے شب برات، شعبان کی 15ویں رات۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں لوگ کچی پکی حدیث اور ایسے ویسے بہت سارے واقعات بیان کرتے ہیں۔ چلو خیر، جو وہ بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح بات صرف اتنی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت دوسری راتوں سے زیادہ ہے، اور اس رات میں جب ریٹ بڑھ گئے اور جب اس رات میں اجر و انعام بڑھ گیا، تو ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی دلچسپی ہونی چاہیے، ہمیں اس عبادت کا شوق، اس رات میں عبادت کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بات تو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ گئی
لیکن پھر وہی بات جو میں نے آپ کو بھی بتائی تھی، عبادت کرنی اسی طرح جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے۔ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو، ان کی مرضی کے خلاف ہوتا، اس طرح نہیں کرنی ہے ہمیں عبادت، اس طرح نہیں کرنی ہے ہمیں عبادت۔ ہاں اب دیکھو اس میں ہے انفرادی عبادت، تنہا تنہا عبادت، تنہا تنہا عبادت۔ تو عبادت کرو اپنے شوق سے کرو، اور جس طرح آپ کے لیے آسان ہو اس طرح کرو۔ مثلا آپ کے لیے آسان ہے مسجد میں آ کر عبادت کرنا، تو مسجد میں آ کے عبادت کرو۔ مسجد میں اور بھی 20 30 50 100 آدمی کر رہے ہیں، وہ اپنی کریں، آپ اپنی کرو۔ ان کا جب تک جی چاہے، جب تک وہ عبادت کرے، اور جب آپ کا جی بھر جاوے، آپ تھک جاوے، تو اس وقت تک آپ عبادت کر کے جا کے سو جاوے۔ ہاں یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شب قدر میں بھی لوگ اجتماعی عبادت کرنا چاہتے ہیں، شب برات میں بھی لوگ اجتماعی عبادت کرنا چاہتے ہیں، شب برات میں بھی بیانات ہوتے ہیں، شب قدر میں بھی بیانات ہوتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری رات جاگیں۔ مولانا صاحب بھی جگاتے ہیں، خوب مجمع ہو، خوب دہاڑ دہاڑ کر تقریریں کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس رات میں بس عبادت ہے، تو جتنی دیر بھی آپ عبادت کر سکیں، اپنے گھر میں، اپنی بیٹھک میں، اپنے گھر میں اور مسجد میں، تو جہاں عبادت کر سکے اپنی اپنی عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں۔ اور اس رات میں یا شب قدر میں یا کسی بھی رات میں کوئی خاص عبادت الگ سے نہیں ہے، الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے۔ مثلا جو روزانہ کی عبادتیں ہیں، نفل پڑھنے ہیں، اسی طرح جس طرح روزانہ پڑھتے ہیں آپ، اسی طرح نفل پڑھنے ہیں۔ الگ سے کوئی خاص نماز نہیں، اتنی رکعتیں پڑھو، پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھو، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھو، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں تو اس طرح سے عبادت کرنی ہے، بس اتنا ہی کام ہے۔ ایک بات رہ جاتی ہے قبرستان جانے کی۔ بڑے بڑے علماء، حدیث کے ماہر علماء یوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تو گئے ہیں، لیکن زندگی میں ایک ہی بار گئے ہیں، ایک بار سے زیادہ جانا ثابت نہیں ہے، اور تنہا گئے ہیں، کسی کو ساتھ لے کر نہیں گئے ہیں۔ تو کبھی کبھار ہمارا جی چاہے ہم بھی قبرستان میں جا سکتے ہیں، اور ہم بھی وہاں کے مردوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے واسطے ٹولیاں بنا کر جانا، وہاں خوب روشنی کرنا، اور وہاں پر چائے کے، شربت کے، پجے کے ٹھیلے لگ جانا، اتنا وہاں ثواب پہنچانے کے واسطے نہیں جا رہے جتنے وہاں اس میلے کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یہ صورتحال ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور یہ کوشش کریں کہ ایسی صورتحال نہ بنے۔ کبھی رات کے پہلے حصے میں چلے گئے، کبھی رات کے آخری حصے میں چلے گئے، کبھی کبھار چلے گئے، نہیں گئے۔ یہ قبرستان میں جانے کا مسئلہ ہے، وہاں ایصال ثواب کا مسئلہ ہے۔ تو خاص اپنے والد محترم کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھو، ان کو خاص طور سے ثواب پہنچاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے قبرستان کے اور پورے امت مسلمہ کے مردوں کو بھی ثواب پہنچا دو۔ جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کر ثواب پہنچا دو۔ یہ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ ایصال ثواب کے واسطے اس طرح فرمایا تھا
درود شریف پڑھ لو، جے مرتبہ پڑھو، پھر الحمد شریف پڑھو، پھر قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، پھر الہاکم التکاثر، سورۃ الہاکم التکاثر، ان سب کو ایک ایک بار پڑھ لو، تین تین بار پڑھ لو اور ثواب پہنچا دو۔ یہ ایک مختصر سا ثواب ہے۔ اب اس سے زیادہ جو آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کے ثواب پہنچا دو۔ سورہ یاسین شریف پڑھ لو، سورہ ملک پڑھ لو، اور کوئی سورت پڑھ لو، وہ ثواب پہنچا دو۔ اور جس طریقے سے وہاں پر پڑھ کر ثواب پہنچا دیں گے، ان سے ان کو ثواب پہنچ جائے گا، ان سے ان کو فائدہ ہو جائے گا، ایسے ہی اگر ہم چپ چاپ کچھ ان کے لیے خیر خیرات کر دیں، اس سے بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم کچھ نفل پڑھ کر اپنے دل میں نیت کر لیں کہ اللہ ان کا ثواب ان کو پہنچا دے، جب بھی پہنچ جائے گا۔ یہ اور ایک بات یہ بھی ہو گئی، اور بس ساری بات ہوگی شب برات کی، تو اس کے علاوہ اور کچھ ثابت نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ثابت نہیں ہے۔ جی ہاں، اب میں ایک اور بات بتاؤں۔ ہاں، وہ دن کی بات ہے، ابھی رات کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں 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 ہاں، بات نکل گئی۔ ہاں، ابھی عصر کے بعد کتاب پڑھی تھی مولانا صاحب نے، ہاں، بڑے فائدے کی بات تھی، بہت ہی کام کی بات تھی۔ اپنے والدین کا حق، اپنے ماں باپ کا حق زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے۔ زندگی میں کیا حق ہے؟ دیکھو، اس کو ایک لفظ میں قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ ان کا اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک میں بہت ساری چیزیں آ گئی، سبھی کچھ آ گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات سے ان کو راحت پہنچے، آپ کی ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب آپ دیکھ لو کہ ان کی راحت کس چیز میں، ان کی راحت کس چیز میں۔ ہاں، ایک دن بیان کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا، اور بالکل صحیح بتایا تھا بات۔ ہاں، چلو جب ذکر آ گیا تو میں بھی بتا دوں۔ بڑھاپے میں چاہے کچھ اور بیماری ہو یا نہ ہو، لیکن پیشاب بار بار آنے لگے، رات تو تنگ کرے، جی ہاں، اور بڑے میاں پہ نہ اٹھا جاوے نہ بیٹھا جاوے، اور اگر وہ اٹھ کے چلے تو اس کے گرنے کا ڈر ہے، اور کلی ٹوٹ گئی تو گیا کام تھا۔ ہاں، تو بھائی آج کل کے زمانے میں جیسے آرام راحت کے سامان ہیں، مثال کے طور پر اسی کے کمرے میں اٹیچ غسل خانہ اور پخانہ بنا دو، وہیں کے وہیں اپنی ضرورت سے فارغ ہو لیا کریں۔ نیچے بیٹھ کے بڑے میاں پہ اٹھا نہیں جاتا، رک کے دے اون کرے، جب اٹھے اس کے واسطے وہ کرسی، اونچی سی کرسی والی وہ لگا دو۔ یہ ہے حسن سلوک ان کے ساتھ، یہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک۔ یوں تو جوان ہو یا بوڑھا، جیسی ٹھنڈ ہو رہی، اب اے سی میں بھی ٹھنڈے پانی میں ہاتھ منہ دھوتے ہوئے جاڈا چڑھے، اور بڑھاپے میں تو جب چڑھ جا گھنٹوں بعد اترے۔ جی ہاں، تو بھائی اپنے ابا جی کے واسطے خاص طور سے انہی کے کمرے میں گیس والا گیزر لگا دو۔ بجلی تو کبھی بھاگے گی کبھی آوے گی، اس ٹائم پہ پتہ نہیں گرم پانی ملے گا نہیں ملے گا،
لیکن جب گیس والا گیزر لگا دیا تو 24 گھنٹے اسے گرم پانی ملے گا۔ پیارے دوستو، یہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک۔ آگے بھی میں بتاؤں گا، ایک بات یاد آ گئی، کبھی میں بھول جاؤں گا۔ ہاں، آدھی برابر کے لیے وہ بیٹھا، جب وہ کچھ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں؟ ہیں بھائی، یوں ہی ہوئے نا۔ اور بچہ بیچارہ بڑے میاں ان دونوں کی لڑائی میں، ان دونوں کی جد میں پس جا بیچ میں۔ میرے بھائیوں، آپ کرو گے آپ لوگے، نہیں کرو گے نہیں لوگے۔ وہ نہیں کرتا تو محروم رہے گا، آپ کرو آپ کو ملے گا۔ جی، آپ کیوں ضد کر رہے ایسی؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، میں تفصیل اس لیے بتا رہا کہ میرے ذہن میں آئی، میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ کو سوال ہو کہ بھئی اچھا سلوک کس طرح ہو۔ ہاں، دیکھو، بڑھاپے میں جسم میں گرمی تو رہتی نہیں، اور اس سردی بہت تنگ کرے، تو آپ دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ چائے کا انتظام کر دو اس کے واسطے، ایک آدھا انڈا بھی کھلوا دیا کرو۔ یہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک۔ جی، اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں، یہ چند باتیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے آئی تو دیکھو۔ ہاں، ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اور وہ جو چرمی موزہ ہوتا ہے نا، چرم کا، چمڑے کا موزہ، وہ پہن رہا تھا۔ ہاں، اچانک ایک شخص کی اس پہ نظر پڑی، کہ لگا جی یہ مول صاحب یہ کہاں سے لائے آپ؟ میں اپنے ابا جی کے لیے لے آؤں گا۔ ہاں، اس وقت میں سہارنپور پڑھاتا تھا، میں نے بتایا بھائی مظاہر علوم ہے، بڑا مدرسہ، وہاں آس پاس کتنی دکانوں میں ملتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ ہے حسن سلوک۔ ہاں، گرمی میں گرمی کے حساب کے کپڑے بنا دو، گرمی میں گرمی کے حساب کا انتظام کر دو، پنکھا، کولر، اے سی، جیسی آپ کی حیثیت ہے یا جیسی ضرورت ہے۔ سردی میں سردی کا حساب کا انتظام کر دو، کچھ تو میں نے بتا دیا۔ اب آ کر رہ گیا بھائی بڑھیا سا جرسی، سویٹر، جیکٹ، جو بھی آپ، جرکن، جو بھی آپ دے رہے ہیں، تاکہ انہیں دقت نہ ہو۔ ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی میں بتاؤں، بہت سے خوش نصیب ہیں ایسے، ہاں، اور بعض ایسے ہیں بڑھاپے میں کپڑے تو دھوئے نہیں جاتے، وہ میلے کپڑے کھینچو پھر ہو جہاں بڑے میاں ہیں۔ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ صاف ستھرے رہتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، تو اس میں آپ کی عزت ہے، عزت دنیا میں بھی۔ اور اگر وہ میلے کچیلے گندے رہتے ہیں تو آپ کی توہین ہے، آپ کی توہین ہے۔ یوں ہی کہا جائے گا فلاں کا باپ ایسا ہے، فلاں کا باپ ایسا رہتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ان سب مثالوں سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ حسن سلوک کسے کہتے ہیں، حسن سلوک کسے کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی بتاؤں، اور اس کی ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے، جو ان سی باتیں میں نے آپ کو بتائی نا، ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ ہاں، 2 گھڑی ان کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرو، اور جب ادھر ادھر سے کہیں آیا کرو، کبھی کیلا، کبھی سیو، کبھی سنترا، جو بھی کچھ ہو سکے، چاہے آپ تھوڑا سا ہی لے آیا کرو، کھاوے وہ نہ کھاوے، میرا بیٹا لے کے آیا ہے، جی خوش ہو جائے گا اس کا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ہے وہ حسن سلوک۔ اور بھی اس میں سب چیزیں ہیں، اللہ نے ایک لفظ فرمایا ہے حسن سلوک،
اور قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر و بیشتر میں یوں نہیں کہتا کہ ہر جگہ ہی ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو، اکثر و بیشتر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ یہ تو ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک، ان کی زندگی میں بھی یہ سب چیزیں آ گئی، اور ان کی وفات کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک۔ اور وہ اچھا سلوک کیا ہے؟ وہ اچھا سلوک یہ ہے کہ آپ روزانہ ان کو ثواب پہنچایا کریں۔ اور یہی بات مجھے آپ کو بتانی تھی کہ ایسا نہیں کہ بڑے میاں کو صرف شب برات میں یاد کرو اور سارے سال یاد نہ کرو، ایسا نہیں، بلکہ ان کو روزانہ یاد رکھو، روزانہ یاد رکھو۔ آپ ان کو روزانہ کیسے یاد رکھیں گے؟ روزانہ یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے، میں نے عرض کیا آپ کو، بار بار آپ کو یاد کیا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن شریف پڑھو، تھوڑا زیادہ، اور سورہ یاسین شریف پڑھو، اور روزانہ یہ ثواب اپنے باپ کو، اپنی ماں کو پہنچا دو۔ میری مائیں شاید دل میں یہ خیال رکھ رہے ہوں گے کہ ابا جی کا ذکر چل رہا، امی کا ذکر نہیں چل رہا۔ نہیں، والدین ماں باپ دونوں کا ذکر ہے، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ ہاں، وہ تو یہ میرے سامنے بیٹھے تھے، میرے سامنے میری زبان پہ وہی بات چلتی رہی، لیکن ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے، ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو کبھی نہ بھولو، کبھی نہ بھولو، ان کو کبھی نہ بھولو۔ جی ہاں، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھو اور کچھ نہ کچھ ثواب پہنچا دو، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھو اور ان کو ثواب پہنچا دو۔ ہاں، وہ جمعرات والے دن 10 روپے دے کے میرے بابا کے ثواب کے واسطے وہ اعلان پہلان مت کروایا کرو، اس سے نہیں ملنے گا انہیں کچھ بھی۔ مجھے تو یہ خطرہ ہے، یوں اللہ میں دے دے تو بھائی پتہ نہیں، چپ چاپ دے دیا کرو۔ جس دن بھی آپ کو 10 روپے آپ پہ بنے، جس دن اسی دن دے دیا کرو ماں باپ کے ایصال ثواب کے واسطے، چپ چاپ۔ یہی ہے حسن سلوک، زندگی میں حسن سلوک وہ ہے۔ اور مرنے کے بعد حسن سلوک یہ کہ کبھی کبھی ان کی قبر پر چلے جاؤ اور ان کو ایصال ثواب کرتے رہو، ان کے ذمہ اگر کوئی قرض باقی ہو تو قرض ادا کر دو، اور ان کے جو ملنے جلنے والے ہیں، ان کے بھائی بند ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ جی ہاں، بات آ جاتی ہے، جی بات آ جاتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھر کے بالکل سامنے فقیروں کا ایک گھر تھا، اب تو ہم دوسری جگہ چلے آئے ہم۔ وہاں ایک بڑھیا تھی، وہ میری والدہ کا بہت دھیان رکھتی تھی، بہت دھیان رکھتی تھی، بہت دھیان رکھتی تھی واقعی۔ جب سے وہ مری، ہمیشہ تو میں کہتا نہیں، لیکن بہت مرتبہ جب بھی مجھے وہ یاد آ جاتی ہے تو تبھی میں اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، تبھی اس کو ثواب پہنچاتا ہوں۔ جی ہاں، اور اسی تعلق کی نسبت سے اس کی جو اولاد ہے ان سے آج بھی تعلق ہے۔ تو یہ بھی ماں باپ کا ایک حق لکھا ہے کہ اس کے جو دوست احباب ہیں، اس کے جو ملنے جلنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ یہ ہے۔ بہرحال پیارے بھائیوں، بات تو یہ چل رہی تھی کہ یہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ ایسا نہیں کہ ہم اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے دادا کو، اپنے بڑے چھوٹے جو گزر چکے ہیں ان کو صرف شب برات میں یاد کریں، اور اسی کو اس دن ان کے لیے ثواب پہنچانے کے واسطے رسمیں ایجاد کر لیں، کہیں حلوہ بنا کر، کہیں لوگوں کی دعوتیں کر کے، اور ایک رسم ایجاد، ایسا نہیں، بلکہ جب بھی آپ سے، جتنا بھی آپ سے ہو سکے، چپ چاپ ان کو ایصال ثواب کرتے رہو، اور پورے سال ایصال ثواب کرتے رہو۔ صورتیں میں نے آپ کو اس کی بتا دی، صورت اس کی بتا دی آپ۔ تو خیر، تو یہ ایصال ثواب ہے۔
یہ کر دو۔ اس کے علاوہ شب برات میں کسی قسم کا کوئی جھنجھٹ اور کوئی چکر نہیں ہونا چاہیے۔ حلوہ، شب برات میں حلوہ کی کہیں سے کہیں تک کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ معلوم کہاں سے، نہ معلوم کہاں سے۔ ہاں، اس واسطے بس اور کیا سمجھاؤں میں آپ کو، حلوہ تو چاہے جس دن بنا لیا کرو، چاہے شب برات میں بنا لیا کرو، چاہے روز بنا لیا کرو، لیکن میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، روزانہ بناؤ لیکن شب برات میں ہی نہ بناؤ، جب کٹے گی اس کی جڑ۔ یہ ایسی کوئی خرافات نہ کرو۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اپنے پسند پر عمل کرنا، اپنا شوق پورا کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کا ماننا دین ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مزاج بن گیا تھا اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ سب صحابہ کا یہی حال تھا، تمام صحابہ کا یہی حال تھا۔ کان وقافا عند کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پر ٹھہر جانے والے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، تو وہیں ٹھہر جاتے تھے۔ دیکھو وقت تو کم ہے، لیکن ایک بات ذہن میں آئی اس بات کے بعد، اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس میں بڑی مددگار ہے، وہ بڑی مددگار ہے اس میں، وہ چاہے میں بات یہی چھوڑ دوں لیکن سب بات آپ سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی بات کو مان کر وہیں ٹھہر جانا، اپنی پسند ختم، اپنی رائے ختم، اپنی پسند ختم، اپنی رائے ختم، جھگڑا ختم۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو اب سب سے اہم کام، آگے پیچھے کی نہیں بتاتا میں، بس وہی بات بتا دوں، یہ تھا کہ امت کا انتظام اور دین کا انتظام اب کون کرے گا، امیر المؤمنین کون ہوگا۔ یہ مسئلہ طے کرنے کے واسطے مدینہ منورہ میں سقیفہ بنو ساعدہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جمع ہو گئے۔ ان میں مدینے کے رہنے والے بھی تھے جن کو کہتے ہیں انصار، اور مکہ کے رہنے والے بھی تھے جن کو کہتے ہیں مہاجر۔ یہ قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ کئی بار آئے اور ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ کچھ چیزیں انسانی تقاضے کی ہوتی ہیں، طبعی اور فطری ہوتی ہیں۔ انصار نے کہا کہ امیر المؤمنین ہمارے میں سے ہوگا، مہاجرین نے کہا کہ امیر المؤمنین ہمارے میں سے ہوگا۔ کتنا اہم مسئلہ تھا، کتنا اہم مسئلہ تھا۔ آج ہی امت میں دو پھاڑ ہونے والی تھی۔ جی ہاں، اس پر آوازیں بلند ہونے لگی۔ تو انصار میں سے کسی نے کہا کہ چلو ایک امیر المؤمنین ہمارے میں سے ہوگا، یعنی انصار میں سے، اور ایک امیر المؤمنین تمہارے میں سے ہوگا، یعنی مہاجرین میں سے دو ہوں گے امیر المؤمنین۔ پھر اس پر آوازیں بلند ہونے لگی۔ اسی درمیان اس مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من القریش۔ ایک شخص بولتا ہے اس جھگڑے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ امیر قریش میں سے ہوگا، یعنی مہاجرین میں سے ہوگا۔ سب چپ، سب خاموش۔ اور چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا، اور ابو بکر صدیق کا جو آپ کے ساتھ برتاؤ تھا، اس لیے سب مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
سب سے اچھا آدمی پکا ابو بکر ہے، تو سب نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیان کرنے میں ایک قصہ ہے، محض ایک قصہ ہے، لیکن آپ اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں، اپنی مسجد میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر سوچ سکتے ہو کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی اور کتنا بڑا ان کا ایمان مضبوط تھا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ماننے والے تھے کہ جب اس شخص نے یہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من القریش، سب چپ ہو گئے، سب چپ ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یعنی ان کو امیر المومنین تسلیم کر لے۔ تو تمام صحابہ کی یہ عادت تھی، تمام صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ اللہ کی بات سن کر، اللہ کے دین کی بات سن کر، اللہ کے رسول کی بات سن کر بس وہیں ٹھہر جاتے تھے۔ ہاں، اسی لیے میرے بھائی شب برات میں ایک آتش بازی بھی ہوتی ہے، آتش بازی بھی ہوتی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف، یہ دین کے مزاج کے خلاف، یہ اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف۔ یہ کیوں باتیں میں نے کہی؟ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ دیکھو فضول خرچی تو ہے ہی، مال میں آگ لگانا ہے، یہ تو مال میں آگ لگانا ہے۔ جی ہاں، فائدہ ایسا کسی کو نہیں، نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جانور کو، کسی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس اپنے اپنے میں چاہیے جتنا خوش ہو لو کہ میں نے اتنے روپے کے پٹاخے پھوڑ دیے، اپنا اپنے میں چاہیے اتنا خوش ہو لو، باقی کسی کو کوئی فائدہ نہیں، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جانور کو، نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو۔ فضول خرچی ہے، اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، پھر ہم کیوں کریں؟ ہاں، وہی بات میں نے شروع میں جو آپ کو بتائی وہ اسی لیے بتائی، ساری زندگی کے لیے بتائی۔ بس اتنا معلوم ہو جاوے سنت کیا ہے، اتنا معلوم ہو جاوے کہ دین کا حکم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، بس ہم اس پر عمل کریں اور اپنی مرضی کو، اپنے شوق کو وہیں چھوڑ دیں گے، اپنی مرضی اپنے شوق کو وہیں چھوڑ دیں گے۔ اپنی مرضی پر عمل کرنے کا نام دین نہیں، اپنے شوق پر عمل کرنے کا نام، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس کا تو آپ کو اندازہ ہی ہوگا۔ کہاں آگ لگ جاوے، کس کے کپڑوں میں لگ جاوے، کیا ہو جاوے۔ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دے سکتی، اجازت نہیں دے سکتی، نہیں سکتی، لہذا بالکل چھوڑ دینا چاہیے، بالکل چھوڑ دینا چاہیے، بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، آج کا مسئلہ کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ پہلے تو ایک بڑے میاں دھمکا دیتا تھا تو پورے محلے کے بچے ڈر کے بھاگ جاوے تھے۔ ہمارے آنکھوں دیکھی بات ہے یہ، ہاں ہمارے آنکھوں دیکھی بات ہے میرے بھائی۔ ہمارے گاؤں میں بزرگ تھے حاجی بندو، بس بڑے آدمی تھے، بہت بڑا چبوترا تھا، مسجد کے پاس میں ہی تھا، وہ پڑے رہتے تھے چبوترے پہ، اور بس جسے چاہے ڈانٹ دیتے تھے، جسے چاہے دھمکا دیتے تھے، کوئی بولتا نہیں تھا۔ ہاں، اس سے اچھے کام بھی بہت ہوتے تھے، بہت اچھے کام ہوتے تھے۔ اور آج تو بھائی اپنی اولاد پہ ہی نہیں کوئی اختیار، وہی نہیں مانتی، محلے پڑوس کے تو بچے کیا مان لیں گے۔ ہاں، تو دیکھو دوستو، کوئی بات نہیں، آج بھی اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ پیار سے، محبت سے سمجھا سکتے ہیں، اور 2 مرتبہ 4 مرتبہ 6 مرتبہ سمجھا سکتے ہیں۔ اپنے نہ ماننے، دوسرے مان لیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ ہاں، اور پھر یہ بھی یاد رکھو،
یہ کبھی مت سوچو کہ میں نے اب کہا ابھی میری بات کا اثر ہونا چاہیے، نہیں۔ جب ہمارے محلے میں 2 4 10 آدمی منع کرنا شروع کر دیں گے، آج ہمارے بچے وہ ماننے نہ ماننے، لیکن ان کو ایک بات معلوم ہو گئی، کچھ نہ کچھ برائی ان کے دل میں اس کی آوے گی، انشاءاللہ جب یہ سلسلہ جاری رہے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جاوے گا، آہستہ آہستہ چھوٹ جاوے گا۔ لہذا پیار سے، محبت سے اپنے بچوں کو، دوسرے کے بچوں کو اس سے منع کرو، اس سے منع کرو، انشاءاللہ العزیز یہ بھی چھوٹ جاوے گا۔ اور ہر جگہ پتہ نہیں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ چیزیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں۔ ہاں، ہم سہارنپور میں رہتے تھے تو سہارنپور میں دیکھا کہ یہ شب برات جو ہے وہ جاگنے کی رات ہے، اب جاگیں کس طرح؟ اب موٹر سائیکل چلاویں گے اور کرتب دکھاویں گے، تب وہی چیز وہاں پر بہت ہو گئی، بہت عام ہو گئی۔ یہ دینی مزاج نہیں ہے، نفسانی مزاج ہے، نفسانی مزاج ہے۔ بہرحال میں نے 2 باتیں آپ کو بتائی کہ رات میں یہ عمل ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کا ثواب کچھ زیادہ ہے، تو لہذا اس رات میں پوری رات، آدھی رات، جتنی بھی آپ سے ہو سکے اللہ کی عبادت کر لو، جو بھی آپ کے لیے آسان ہو، قرآن پاک، بھائی نوافل، اور بھی کچھ نہیں ہو سکتا، چارپائی پہ لیٹ کے اللہ کا ذکر جو وہ کر لو، اور بھائی کبھی کبھار قبرستان میں چلے جاؤ، اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی شامل ہے کہ بھائی مردوں کے لیے کچھ خیر خیرات کر دو، چپ چاپ ان کو کچھ پڑھ کر ثواب پہنچا دو۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ سب فضول ہیں، جو شامل ہو گئی ہیں دین میں، تو ان کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ اگلے دن کا مسئلہ بھی پوچھا ہے مولوی صاحب نے، وہ بتانا بھی تھا، اور وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ لو۔ یہ روزہ بھی مستحب ہے، مستحب، یعنی بنسبت اور روزوں کے، نفل روزوں کے، اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے، مستحب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھے کرتے تھے، اور پورے سال 13 14 15 ایام 20 کہتے ہیں ان کو، ان 3 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان میں اگر ہم صرف 15 کا رکھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مستحب ہے۔ کوئی منع کرے تو اس کی وہ غلط ہے، اس کا منع کرنا اس کا غلط ہے، اور اس کا منع کرنا اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں، بہت ضروری سمجھتے ہیں، تو اس نسبت سے کچھ منع کر دیتے ہوں گے، لیکن بہرحال مستحب ہے۔ دوستو وقت ہو گیا ہے اذان کا، اور میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بات آپ کو اصولی طور پر میں نے آپ کو سب بتا دی، میں 2 باتیں رمضان شریف کے متعلق بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا ہے، اور ہر حال میں رکھنا ہے۔ کام چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، جی۔ خرچہ کم کرنا، اگر آمدنی نہیں ہے تو خرچہ کم کرنا، روزہ رکھنا، اور ہو سکے کوئی بھاری کام کرتے ہیں تو وہ ابھی سے تیاری کر لیں۔ تو میں رمضان شریف میں خرچ کے لیے میں 10,000 20,000 روپے جمع کر رہا، رمضان شریف میں کام نہیں کرنے کا، رمضان شریف میں آدھی ڈیوٹی کروں گا۔ بہرحال آپ روزہ رکھ کر پوری ڈیوٹی دے سکتے ہیں، ٹھیک، روزہ رکھ کر آپ پورا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن روزہ نہیں چھوڑنا ہے کام کے واسطے، اس کی اجازت نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا روزے کی طرح من مانے طریقے پر نہیں۔ موٹی موٹی سی کچھ بات بتاتا ہوں۔ روزہ اس کو کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک نہ کھاوے، نہ پیوے، نہ بیوی سے ہم بستری کریں، اس کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق ہونے کے بعد 1 منٹ بعد بھی اگر کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہونے کا۔
اور سورج چھپنے سے پہلے 1-2 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہونے کا۔ اب تم بتاؤ، فیصلہ تم کرو، یہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ 1 پاؤ انگا رکھا گیا تو ہو گیا ختم معاملہ، 1 منٹ انگا ہو گئی تو ہو گیا معاملہ۔ تو احتیاط کی ضرورت ہے اس میں، اور خود سوچ سمجھ کر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب بہت سے ہمارے بزرگ ہیں، ان کو تو ہم مکلف نہیں کر سکتے، وہ تو ایسا کر نہیں سکتے، لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، تو وہ اپنے موبائل ایپ میں یا اپنی جنتری میں صبح صادق کا وقت دیکھیں صحیح کیا وقت ہے، اور اس سے 10 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا کریں۔ کبھی مجبوری ہوئی تو اس کے بعد کچھ کھا پی لیا 5 منٹ تک، 5 منٹ پہلے تک، اور نہیں تو پھر نہ کھاویں، چاہے بغیر سحری کے روزہ رکھیں لیکن اس کے بعد نہ کھاویں پیویں۔ اس کا دھیان رکھیں، اس کا دھیان رکھیں۔ میں بتا دیا نا، 2 منٹ ادھر ادھر ہو گئے نا تو روزہ نہیں ہونے کا، اس میں احتیاط برتیں۔ اسی طریقے سے روزہ افطار کرنے میں بھی احتیاط برتیں۔ اور دوسری بات 2 جملے میں بتاتا ہوں، جس طرح اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسا کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، ایسا کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ایسی بات سنتے رہتے ہیں نا ہم، آپ بھی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، تو ایسا ہی مسئلہ روزے کا بھی ہے۔ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی واجب ہوتی ہے، یعنی اس کے بدلے میں 1 روزہ رکھنا پڑے گا، اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، یعنی لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر درمیان میں 1 بھی روزہ چھوڑ دیا یا توڑ دیا تو ہٹ کے پھر 60 رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ مسئلے پوچھ لیو، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت آسان ہے، تعلیم الاسلام میں پڑھ لینا۔ امام صاحب سے، مولانا صاحب سے کہنا کہ مسجد میں بیٹھ کے ہمیں روزانہ 1-2 مسئلے سمجھایا کرو، تاکہ وہ ہمیں یاد ہو جائیں، اور ہم دھیان رکھیں، پورا دھیان رکھیں کہ روزہ ٹوٹ نہ جاوے، اور کفارہ تو واجب ہو ہی نہ جاوے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو، وضو کرتے وقت جب ہم نے کلی کی، اچانک حلق سے نیچے پانی چلا گیا ہے نا، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ کفارہ تو واجب نہیں ہوگا، لیکن اس کی قضا رکھنی پڑے گی، اور دن بھر کچھ کھانا بھی جائز نہیں ہوگا، دن بھر کچھ کھانا پینا بھی جائز نہیں ہوگا، اور اس کے بدلے 1 روزہ قضا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ہے بات۔ ہاں، اور دونوں تھے، موج مستی میں آ رہے تھے، اور روزے کی حالت میں ہی کچھ کر لیا، تو بھائی 1 روزہ قضا رکھنی پڑے گی، اور 60 روزے کفارے کے طور پر رکھنے پڑیں گے۔ تو ایسی چیزوں کی احتیاط برتیں، اور ہم آپ کو بہت پہلے اس لیے ہمدردی کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے معاملہ، پھر وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، پھر اپنی مجبوری بیان کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیا مسئلہ بتانا ہے؟ شریعت کی طرف دیکھیں تو ان کو بات پوری بتانی ہے، اور ان کی طرف دیکھیں تو کوئی گنجائش نکل سکتی ہو تو گنجائش نکال دیں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی ہوشیار رہیں، اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاوے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کفارہ واجب ہو جاوے۔ ہاں، یہ روزے سے متعلق موٹی سی بات ہو گئی، اور کیا ہمیں کرنا کیا نہیں کرنا وہ تو فضائل رمضان سنیں گے جب ہم۔ ایک بات اور، ہاں یہ تو تم نے سن لی، اگلی بات دیکھے تم سٹ پٹاؤ گے سن رہے۔ ہاں، کیا؟ تراویح اطمینان سے پڑھنا، قرآن شریف اطمینان سے پڑھنا، سننا۔ اگر تراویح پڑھنی ٹھیک اور اس کا ثواب لینا، پھر تو اطمینان سے پڑھنا۔ امام صاحب کو کہو صاف پڑھو، جلدی پڑھو،
اتنی جلدی نہیں جس میں قرآن شریف بگڑ جاوے، اس کے حروف بگڑ جاوے، کچھ چھوٹ جاوے، کچھ کٹ جاوے، ایسا نہیں۔ وہ قرآن نہیں، وہ قرآن نہیں، اس پر تو پکڑ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ نے 20 رکعت ہمارے ذمہ کی رمضان شریف میں، ہم اللہ کو بھکانا سوچے ہیں، بھکانا ہے، بھاگ دوڑ کے قرآن شریف پڑھ لیا، برائے نام رکوع، برائے نام سجدہ، گئے نہیں سجدے میں اٹھنے کی تاوڑ، اور بھائی اتحیات میں بیٹھے نہیں السلام علیکم السلام علیکم، اور پھر باہر جا کے خوش ہو، بھائی حافظ جی بہت بڑھیا بھائی، بہت توڑی کر دیا کام، بہت جلدی کر دیا کام۔ تو میرے بھائیوں کچھ ملنے ملانے کا نہیں، پکڑ ہو سکے، اللہ کے سامنے مذاق ہے یہ، نماز کا مذاق ہے یہ۔ جیسی نماز روزانہ پڑھا کرو ایسی پڑھو۔ ہاں بس میں اس سلسلے میں اتنی بات کہتا ہوں، آپ ساری بات سمجھ گئے۔ آپ میں جو حافظ ہیں، مولوی ہیں، ان سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شریعت میں جو حکم ہے آپ اس کو سامنے رکھ کے جلدی کیجئے، اس کے خلاف کر کے جلدی نہ کیجئے۔ یعنی حدر میں پڑھیے اور تجوید کے ساتھ پڑھیے، حدر کے ساتھ پڑھیے۔ حافظ بھی موجود ہیں، جس طریقے سے یہ جب رکوع پڑھتے ہیں نا قاری صاحب منبر پہ بیٹھ کے خوب اچھے لہجے میں، اور اس کی مشق کرتے ہیں، وہ پھر سناتے ہیں، ایسے میرے بھائیوں جلدی پڑھنے کی، جس کو حدر کہتے ہیں، اس کی مشق کرو، اور اسے مشق کرو کہ صحیح پڑھیں اور جلدی پڑھیں، صحیح پڑھیں اور جلدی پڑھیں۔ بس میں آپ سے یہی گزارش کرنا، اور امید ہے کہ میری بات آپ کی تھوڑی بتائی ہوئی بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی خوب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں لوٹاتا ہوں 2 بات، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اللہ کی ماننے کا نام دین ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے، وہ اس لیے کہ ان کا مزاج، ان کی طبیعت بن گئی تھی اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا۔ وہ جو 2 قصے میں نے آپ کو سنائے ہیں، ان سے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اور بعد والا جو قصہ میں نے سنایا ہے کہ سارا جھگڑا ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آتے ہی سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو اپنا مزاج، اپنی طبیعت یہ بناؤ، اس میں جو کمی کوتاہی ہو جاوے اللہ سے معافی مانگو، اپنی کمزوری سے کچھ ہو جاوے اللہ سے معافی مانگو، اور دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، تو اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے، تب بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔
اے اللہ یقیناً تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ یقیناً کمال کی تمام صفات تیری ذات بابرکات میں موجود ہے، یقیناً ہر نقص سے ہر عیب سے تو پاک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ان تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایمانی صفات مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما، اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت اور شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر گناہ سے نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما، ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم نے جو یہاں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، اے اللہ ہم سب کو پرہیزگار بندہ بنا، آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ دو جملے ہیں جو میں کہوں آپ بھی کہیں، اے اللہ جرم کا اقرار ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ جرم کا اقرار ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ جرم کا اقرار ہے، رحم کی درخواست ہے، اے اللہ خالی ہاتھ ہوں، صرف تیری رحمت اور مغفرت کا آسرا ہے، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا، اے اللہ خالی ہاتھ ہوں، صرف تیری مغفرت اور رحمت کا آسرا ہے، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اے اللہ تیری ذات تیری شان بہت بلند ہے، تیری شایان نشان ہم عبادت نہیں کر پاتے، اپنی طاقت بھی خرچ نہیں کرتے، ہمت بھی نہیں کرتے، اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما اور ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو اے اللہ صحت قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً جو دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تنگ دستی سے حفاظت فرما، خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہ جھکا دیتا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما اور قرضوں سے سبکدوش فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما۔ اے اللہ جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جس کو کاروبار عطا کیا ہے اس کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما اور ہر قسم کے حوادثات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ دل تیرے ہی قبضے میں ہے، دل تیرے ہی قبضے میں ہے۔ اے اللہ وہ پاک دامن رہنے کے لیے اے اللہ تو سے درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جس کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، جس کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جس کو اولاد عطا کی ہے اس کی اولاد کو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، اس کو بہترین صلاحیتیں بہترین قابلیتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ نالائق ناکارہ اولاد کی تکلیف کو تو ہی جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ اولاد کو ناکارہ آوارہ ہونے سے بچا لے، آوارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، بڑوں کا اکرام اور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، اور جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ
ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ مرتبہ کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے بہتوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، اے اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، اے اللہ بغیر حساب کے بخش دیجئے، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقرباء دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کا ہم پر کوئی حق ہے ان کی مغفرت فرما، اور جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما، اے اللہ اس بے بسی سے نجات مرحمت فرما، اے اللہ دشمنوں کی باتیں سنتے سنتے دل چھلنی ہو گئے، اے اللہ دل چھلنی ہو گئے، ان ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد سن لے، اے اللہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کی فریاد سن لے، اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے تمام منصوبوں میں ان کو ناکام فرما، تمام سازشوں میں ان کو ناکام فرما، اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہماری بستی میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، اے اللہ شر پسندوں کو امن کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان سے اس سرزمین کو پاک فرما، اے اللہ ان کی جماعتوں میں انتشار پیدا فرما، ان کی جماعتوں کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، اے اللہ ان کی جماعتوں کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، اے اللہ اپنے دین کی اور کمزور مسلمانوں کی نصرت فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اے اللہ ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ اہل فلسطین کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت رکھنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے پیش کرتے ہیں، سچ ہے تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، اور تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال نہیں ہے، تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر سب کچھ واضح ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اے اللہ ہم سب کی خصوصاً حاضرین مجلس کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، اے اللہ جو بھی یہاں آمین کہہ رہے ہیں ان سب کی اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.